پہلا اعتراض زبیر علیہ صاحب نقل کرتے ہیں کہ امام ابو عبداللہ حاکم نیشاپوری نے اس روایت پر یہ اعتراض کیا ہے کہ یہ روایت شاذ ہے، اس کے ساتھ حجت قائم نہیں ہوتی۔ صحیح احادیث میں ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ رکوع سے پہلے اور بعد میں رفع یدین کرتے تھے۔ نور العینین پیج 163۔ جواب: کاش زبیر علی زئی صاحب نے یہ اعتراض سند صحیح کے ساتھ نقل کیا ہوتا۔ دوسروں سے سند صحیح کا مطالبہ کرنے والے خود سند کے بغیر کیوں بات کرتے ہیں؟ فرض کریں اگر یہ اعتراض سند صحیح سے ثابت بھی ہو تب بھی روایت کی صحت پر کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ جس روایت کو اس کے مقابلے میں سمجھا گیا ہے وہ روایت طاؤس رحمہ اللہ سے مروی ہے، اور وہ روایت ابن عمر تک موقوف، اس کو امام دارقطنی نے علل میں صحیح کہا، اور عمر فاروق تک اس کا صحیح ہونا ثابت نہیں۔ اور دوسری بات، اگر اس روایت کی جگہ اس روایت کو بھی لایا جائے جو عام طور پر پیش کی جاتی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ صرف کندھے تک ہاتھ اٹھا کے نماز پڑھتے تھے، اس روایت میں رفع یدین کا ذکر ہے ہی نہیں جس کو مخالف سمجھا گیا، کیونکہ اس روایت کو ابو بکر بن ابی شیبہ مصنف میں اس باب کے تحت لائے الی این یبلغ بیدی کہ ہاتھوں کو کہاں تک اٹھایا جائے۔ اس روایت کا تعلق مقدار رفع یدین سے ہے، نہ کہ محل رفع یدین سے۔ اگر ایسی بات ہوتی تو پھر اس روایت کو رفع یدین کے باب میں لاتے۔ ویسے بھی حضرت ابن عمر والی روایت بھی اتنی ہی اسی باب میں آئی ہے جس میں صرف کندھوں تک ہاتھ اٹھانے کا ذکر ہے، باقی کا نہیں۔ اس لیے اس روایت کو اس کے مخالف سمجھنا ہی ٹھیک نہیں ہے۔